السلام علیکم دوستو، ویڈیو سننے سے پہلے میری بات پہ ذرا توجہ دیں۔ ہم نے یہ چینل بنایا ہے لوگوں تک آسان طریقہ سے تشخیص اور تجویز پہنچے اور کنونت پوری دنیا میں رائج ہو۔ تو آپ ویڈیو سننے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کو ویڈیو کو لائک کریں، ڈاؤن لوڈ کریں، بار بار سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعا میں یاد کیا ہے یہ بھی اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ جس نے یہ مشین بنائی ہے اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے علاج کیسے کرنا ہے۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا فرماتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے، کھول دے اور میرے زبان میں روانی عطا فرما دے تاکہ میں یفقہوا قولی، تاکہ میں اس کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ کیا یہ دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہوئی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی ہونی چاہیے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے موسیٰ، جب آپ فرعون کے دربار میں جائیں گے تو اپنا ایک ہاتھ بغل میں لے کر جب باہر نکالیں گے تو وہ سفید چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کریم نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے زبان کی تنگی، دل کی تنگی کو، سختی کو اللہ نے دور فرمایا حرارت سے، کیونکہ چمک ہے ہی حرارت جی۔ اگر حرارت نہیں تو چمک نہیں۔ تو اللہ نے حرارت پیدا کر کے جی اس بات کو ثابت کر دیا کہ دونوں چیزیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا کی گئی وہ قبولیت میں آئی اور دونوں باتیں جو ہیں وہ درست ہو گئی۔ تو اس کے اندر قدرت کار فرما بھی ہے لیکن فطرت بھی ہے اور طبیبوں کے لیے سبق بھی ہے کہ آپ نے خشکی کا علاج جلدی سے کرنا ہے جی۔ دوسرا سبق، حضرت ایوب علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے شیطان نے چھویا ہے اور میرے جلد کو تکلیف ہو گئی ہے۔ اب شیطان آگ کی پیداوار ہے، گویا کہ شیطان نے چھویا، آگ سے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کو کوئی تکلیف ہو گئی۔ اب علاج کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب۔ اے میرے ایوب، زمین پہ پیر ماریے اور پیر مارنے سے جو چشمہ جاری ہوگا اس میں سے پانی پی لیجیے اور نہا بھی لیجیے۔ گویا اندرونی علاج بھی اور گویا بیرونی علاج بھی، یعنی آگ کی گرمی کو دور کرنے کے لیے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر ایوب کو جو نسخہ بتایا وہ پانی تھا۔ اللہ چاہتے تو بغیر پانی کے بھی اسے ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن یہاں قدرت بھی کار فرما ہے اور فطرت بھی اور طب کے لیے سبق بھی کہ حرارت کو دور کرنے کے لیے رطوبت پیدا کرنے۔ اب تیسرا سبق، یہ تو دو ہو گئے نا، عضلاتی اور گدی کا علاج ہو گیا۔ اب تیسرا سبق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ باہر نکلتے ہیں شہر سے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، فوجیں ہیں، آگے دریا آ جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے موسیٰ انضرب بعصاک البحر، اپنے عصا کو، اپنے سوٹا کو اس پانی پہ ماریں۔ تو مارنے کا عمل عضلاتی ہے جو کہ ہوا کے تحت ہے۔ اب ثابت ہوا کہ پانی کی حیت کو بدلنے کے لیے ہوا کا ضرب کا استعمال ہوا، وہ برف کی مانند بن گئی، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ تو تینوں ہی ترتیبیں قرآن سے ثابت ہیں کہ علاج یوں کرنا ہے۔